میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ گزشتہ 23 جمعہ المبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے اولو العزم ساتھیوں کی، لوگوں کی شہادتوں کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ 18 ذی الحجہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یکم محرم الحرام جو کہ مسلمانوں کا ایک نیا اور اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس میں خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو گویا کہ اسلامی سال کا اختتام بھی شہادتوں کے اوپر ہوتا ہے اور آغاز بھی شہادتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے شہادت اور شہید کے رتبے کو اجاگر کیا جائے کہ آپ کو علم ہو سکے کہ شہید کا رتبہ، شہید کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت، اس کا معنی کیا ہے؟ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت، وہ کلمہ شہادت جس کو پڑھ کر انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کلمے کو شہادت کا نام یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کلمے کے اندر ہم ایک اللہ کی الوہیت کی اور وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ تیرے سوا نہ کوئی معبود ہے، تیرے سوا نہ کوئی مسجود ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو یکتا ہے، اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے تیرا۔ اس کلمہ شہادت کو بھی شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم ایک اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ شہید کو بھی شہید یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ مطلب کیا ہے؟ کس کی گواہی دے رہا ہے شہید؟ کیسے گواہی دے رہا ہے شہید؟ ہمیں تو معلوم نہیں کس طرح گواہی دے رہا ہے۔ سامعین کرام، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ شہادت دینا، گواہی دینا، یہ کبھی کبھار تو زبان سے ہوتا ہے اور کبھی کبھار انسان اپنے اعمال سے گواہی دیتا ہے۔ شہادت گواہی کبھی زبان سے دی جاتی ہے تو کبھی اپنے عمل سے دی جاتی ہے۔ شہید راہ خدا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی عظمت کی عملی گواہی دیتا ہے کہ جس کے نام کے اوپر میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، کہ جس کی ذات کے اوپر میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف میرا ایک اللہ ہے۔ گویا کہ زبان حال سے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان صلاتی
کے نام کے اوپر میرا مرنا بھی ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار اکیلا میرا اللہ ہے، اور وہ ایسا اکیلا ہے لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، نہ تو اس کی ذات کے اندر نہ اس کی صفات کے اندر۔ وہ شروع میں بھی تنہا تھا، وہ اب بھی تنہا ہے اور ہمیشہ تنہا رہے گا، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، اور ہم انسان جو کچھ بھی کریں گے کل قیامت والے دن مرنے کے بعد ایک ایک چیز کے بارے میں اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ گویا کہ شہید وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جس کے نام کے اوپر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں تو وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا۔ کبھی انسان زبان سے گواہی دیتا ہے تو کبھی اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے۔ شہید اپنے عمل سے گواہی دے رہا ہے کہ جس کے نام کے اوپر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں وہ رب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان تمام شہیدوں میں سے حقیقی شہید کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مختصر سی حدیث ہے لیکن بڑی جامع حدیث، اور ہر بندے کو ہر بچے کو اس حدیث کے بارے میں علم ہے کہ آپ نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے، اور نیت کا علم یہ کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ یہ نہیں جانتے کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر نیتوں کو جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے میدان کے اندر لڑتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، ہمارے اندر بڑی ہمت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اور کچھ لوگ لڑتے ہیں اپنی قومی عصبیت، اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا تعلق جس گھرانے سے جس قوم سے ہے نا وہ بڑی جنگجو ہے، بڑی ہمت والی ہے، ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم بہادر ہوا کرتے ہیں، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ اپنی قومی عصبیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگ لڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے میدان جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی میدان جہاد کے اندر آ گئے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای ذالک فی سبیل اللہ، کہ ان میں سے کون سا بندہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ کون کون لوگ؟ جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے آئے، اپنی قومی عصبیت کو دکھانے کے لیے آئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو واقع میں ہی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے حاضر ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فی سبیل اللہ، کہ ان بندوں کا مجھے علم نہیں، اصل شہید، اصل مجاہد وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کی نیت یہ ہو کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ میرے اس میدان جہاد میں شامل ہونے کی وجہ سے
اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو جائے اور کافر اس کے سامنے زیر ہو جائے، پست ہو جائے۔ میری نیت یہ ہے، تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ لڑے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، تو وہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ جب انسان میدان جہاد کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار قتال کرنے کی وجہ سے انسان کو زر ملتا ہے، یعنی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار زمین حاصل ہو جاتی ہے کہ جس علاقے کو اوپر ہم نے جنگ کی ہے، جس علاقے کے ساتھ ہم نے جہاد کیا ہے، وہ زیر ہوگی، پست ہوگی، تو وہ علاقہ ہمارے قبضے کے اندر آ گیا۔ کبھی کبھار جہاد کرنے کی وجہ سے مال غنیمت مل جاتا ہے، کبھی کبھار زمینیں مل جاتی ہیں، کبھی کبھار زن آ جاتا ہے، یعنی باغیاں قبضے کے اندر آ جاتی ہیں، لوگوں کی عورتوں کا باغیاں بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو زر کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ زمین کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ ہی زن کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس کی جہاد کی نیت صرف اور صرف یہ ہو جاتی ہے کہ میرے اس جہاد میں شامل ہونے کی نیت اللہ کے دین کی سربلندی ہے، کہ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے اندر شامل ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہو کہا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ زمین کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ دولت کے لیے جہاد کرتا ہے، نہ عورت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس کا مقصد کہ میں اللہ کے دین کو سربلند کروں۔ اگر میری وجہ سے اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو جائے اور میں موت کو حاصل کر لوں، تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا کا سارا دار و مدار ہی انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنی انسان کی نیت خالص ہوگی، اللہ رب العزت اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا بندہ، پہلا شہید وہ آدمی ہے کہ جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر بریت ثواب میدان جہاد کے اندر شامل ہوا، جہاد کے لیے نکلا، لیکن اس بندے کا نہ تو لڑنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی شہید ہونے کا ارادہ ہے، صرف ثواب کی نیت سے وہ میدان جہاد کے اندر شامل ہوا، نہ لڑنا چاہتا ہے اور نہ ہی شہید ہونا چاہتا ہے۔ ایسا بندہ جب مسلمانوں کی جماعت کے اندر آتا ہے اور اگر یہ آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا بندہ عذاب قبر اور فضائے اکبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو عزت کی غلط والی جگہ عطا فرما دیتے ہیں اور جنت کا تاج اس بندے کو پہنا دیا جاتا ہے اور حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یعنی کون سا شہید؟ وہ شہید جن کا نہ تو ابھی لڑنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی شہید ہونے کا ارادہ ہے، صرف مسلمانوں کی جماعت کو بڑھانے کے لیے وہ شامل ہوا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے شامل ہوا۔ اگر ایسا بندہ بھی شہید ہو جائے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، عذاب قبر سے، فضائے اکبر سے، کل صراط سے، ہر چیز سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، جنت کا اعلیٰ تاج اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ ابھی اس کی نیت نہیں ہے شہید کا ہونے کی، اس کی نیت نہیں ہے لڑنے کی، صرف مسلمانوں کی جماعت کو بڑھانے کے لیے شامل ہوا، لیکن اللہ نے اتنا ثواب اس کو عطا فرمایا۔ تو یہ پہلا شہید ہے۔ دوسرا شہید وہ ہے کہ اب جو اپنا جان اور مال لے کر بنیت ثواب جہاد کے لیے نکلا، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی تلوار سے، اپنے ہتھیار سے کفار کو تو قتل کروں لیکن خود شہید نہ ہوں۔ یعنی نیت کیا ہے؟ میں کفار کو قتل کروں لیکن خود شہید نہ ہو۔ اپنی موت سے وہ ڈر رہا تھا لیکن چاہتا یہ تھا کہ میں کفار کو قتل کر لوں، خود شہید نہ ہو۔ اگر ایسا بندہ بھی میدان جہاد کے اندر لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے بھی تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جنت کا اعلیٰ تاج پہنا دیتے ہیں، حور عین سے شادی کر دیتے ہیں، عذاب قبر فضائل اکبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کا گھٹنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور کہاں پر جوڑ دیتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العزت کے پاس جو سچی بیٹھک ہے نا، وہاں پر اللہ اس کے گھٹنے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف اس کو حاصل ہو۔ وہ بندہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں کفار کو قتل کروں لیکن خود شہید نہ ہوں۔ اب تیسرا شہید وہ بندہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں بنیت ثواب جہاد کے لیے نکلا۔ اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ میں کفار کو قتل کروں اور ان کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں۔ اگر ایسا بندہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو ذرا رتبے کو دیکھیے گا کہ اللہ کتنا رتبہ عطا فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایسا بندہ اگر شہید ہو جائے کہ جس کی نیت یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں اپنے ہتھیار سے کفار کو قتل کروں اور خود شہید ہو جاؤں، ایسا بندہ اگر شہید ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ شہید اپنی ننگی تلوار کو اپنے کندھے پر رکھ کر بڑی شان و شوکت سے چلتا ہوا آئے گا، حالانکہ اس وقت سارے کے سارے لوگ گھٹنوں کے بل زمین پر گرے ہوئے ہوں گے، اور وہ شہید اپنی تلوار کو کندھے پر رکھ کر ان لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں میرے لیے رستہ چھوڑ دو۔ جب وہ شہید کہے گا کہ اے لوگوں میرے لیے رستہ چھوڑ دو، میں نے اپنا خون، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کے لیے وہ رستہ چھوڑ دیں گے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ یہ الفاظ انبیاء کو بھی بولے گا نا تو انبیاء بھی اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں۔ نہیں صرف لوگ ہی نہیں، انبیاء بھی اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں گے، اور یہ شخص عرش الہی کے نیچے نور کے منبر کے اوپر جا کر بیٹھ جائے گا، اور وہاں پر بیٹھ کر ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے شہید کو نہ تو حساب کتاب کی فکر ہوگی اور نہ ہی میزان عمل کی فکر ہوگی، نہ ہی صراط کی فکر ہوگی۔ وہ جو مانگے گا اللہ رب العزت اس بندے کو قبول کرے، اس کی چاہت کو، اس کی چیزوں کو قبول کریں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس گناہ گار کے حق میں، جس جہنمی کے حق میں یہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول کر کے اس جہنمی کو بھی جنت کا سبب بنا دے، جنت کے اندر داخلہ عطا ہو۔ وہ شہید کہ جس کی چاہت، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ یہ سارا کا سارا دار و مدار، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیپینڈ اس وقت کرتی ہیں کہ جب انسان کی نیت جتنے خالص ہوتی ہے۔ صرف جماعت کو بڑھانے کے لیے شامل ہوا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں ماروں تو صحیح لیکن خود شہید نہ ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے گھٹنے کو ابراہیم خلیل اللہ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیں گے، اور سچی بیٹھک میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ شہید جس کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں کفار کو قتل بھی کروں اور خود بھی شہید ہو جاؤں، ایسا بندہ کل جس جہنمی کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول کر کے اسے بھی جنت کے اندر داخلہ کرے۔ یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں انسان کی نیت کے اوپر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی تمام چیزوں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔
جتنی انسان کی نیت خالص ہوگی، بظاہر تو اس دنیا کے اندر آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے کوئی بھی کام کریں، اگر اس بندے کو وہ کام برا لگا ہے، آپ کی نیت خالص ہے، آپ نے اس بندے سے بدلہ نہیں لینا، آپ کی چاہت، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس کا بدلہ مجھے میرا رب دے گا۔ آپ نے بندے سے کسی عمل کی امید نہیں رکھنی، کسی چیز کی امید نہیں رکھنی، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کام بھی کروں اس کا بدلہ مجھے میرا رب عطا کرے گا، دیر سے صحیح جلدی صحیح آپ کا رب آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ ہر انسان جو انسان نماز ادا کرتا ہے، ہر نماز کے اندر ہم اپنے رب سے یہ دعا ضرور مانگتے ہیں۔ یہ دعا مانگے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم دعا کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا کر۔ وہ صراط مستقیم کن لوگوں کا رستہ ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی برسات کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس کی ایک خوبی یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض کی تفسیر خود بخود کر دیا کرتا ہے۔ اب ہم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ ان لوگوں کا رستہ کہ جن کے اوپر اللہ کی انعامات کی بارشیں برسا کرتی ہے، جن کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ کن کے رستے کے اوپر ہم چلنے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون افلا تتفکرون، کہ لوگوں تم قرآن کے اندر غور تو کرو، تم قرآن کو کھول کر پڑھو تو صحیح۔ تم 1000 مرتبہ بھی قرآن کو پڑھ لو گے تو ہر بار تمہیں ایک نئی سے نئی چیز کا علم ہوگا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ ساری زندگی بھی پڑھتے رہے نا، اس کے جو مضامین ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر بار، ہر لمحہ آپ کو ہر آیت کا ایک نئے سے نیا ترجمہ، نئے سے نیا معنی آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ یہ اس وقت جب انسان قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون افلا تتفکرون، تم کیوں قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کو نہیں پڑھتے؟ تم قرآن کو تو پڑھو، تمہیں کسی اور بندے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اب ہم نے قرآن مقدس میں اور نماز کے اندر اللہ سے دعا کیا کی صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا، جن کے اوپر تیری رحمتوں اور نعمتوں کی بارش برسی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ انعام یافتہ لوگ ہمیں بتائے ہیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رستے کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی سچی میں تابعداری اور اطاعت کرتے ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، یہ رستہ بتایا ہے کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر عمل کر کے اپنی ساری زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر میں اللہ اپنی نعمتوں کی بارش برساؤں گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، کہ ہم انبیاء کے رستوں کے اوپر چلیں گے، جو رستہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو رستہ ہمیں باقی دیگر انبیاء نے بتایا، ہم اس رستے کے اوپر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی انعامات کی بارش برسائے۔
صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا من النبیین والصدیقین، جو صدیق لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے راستے کے اوپر جب ہم چلیں گے تو تب بھی اللہ رب العزت ہمارے اوپر انعامات کی بارش برسائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، جو شہداء ہے ہم ان کے راستے کے اوپر چلیں گے، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہادت کو حاصل کیا، ان کی چاہت، ان کی نیت، ان کا مقام اور رتبہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنتوں کے فیصلے پہلے کر دیا کرتے ہیں۔ والصالحین، اور جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلے گا تب میں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی انعامات کی بارش کو برسا دوں۔ یہ کس وقت ہوگا؟ کہ جب ہماری نیت خالص ہوگی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ ہماری زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، انسان اس دنیا کے اندر آیا، انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ انسان نے بڑھاپے میں جا کر اس کے اوپر موت دیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جوانی کی حالت میں موت آ جائے، ہو سکتا ہے بچپن میں ہی موت آ جائے، ہو سکتا ہے پیدا ہوا بچہ ہی موت والا ہو، اس کے اوپر موت پہلی آ گئی ہو۔ لہذا یہ جو موت ہے نا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کسی انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، ہر مذہب، ہر عقیدہ رکھنے والا انسان اس موت کو حقیقت سمجھتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو علم ہے کہ یہ موت نے آ کر ہی رہنا ہے، موت سے بچنے والا کوئی نہیں۔ موت سے اگر کوئی بچتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے سوا ہر چیز میں موت آ جانی ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں ان کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے۔ یہ پہاڑ بڑے بڑے روئی کی طرح اڑیں گے، یہ زمین، یہ سمندر، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی جب اللہ رب العزت قیامت والے دن سور کو پھنکوائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ اس موت سے کوئی بچنے والا، اور جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ موت نے آ جانا ہے، اور ایک بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، چند روز کی زندگی ہے، یہ کبھی بھی کہیں پر بھی کسی موقع پر بھی ختم ہو سکتی ہے، موت نے آ جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو زندگی آئے گی، اس کے بعد جہاں پر ہم نے عالم آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں پر جا کر ہم نے اللہ کو اپنی ساری زندگی کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا اعمال کیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا گناہ والے کام دیکھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کون کون سے گناہوں والے کام کیے ہیں، اپنے پیروں سے کس کس گناہ والی جگہ پر گئے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا نا کہ یہ موت ہمارے اوپر آ جائے گی، ہم نے کل قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان موت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو انسان کئی قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کیونکہ دنیا کا چند دنوں کا، تھوڑے دنوں کا مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزہ فوراً ختم ہو جائے گا، کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا، کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اس تھوڑے سے مزے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دینا ہے۔ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ایک ایک دن 50,000 سال کا ہو۔ لہذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ وہ کام انسان کو کرنے چاہیے کہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بتائے، اور جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتائے۔ تو جو شہید ہے اللہ رب العزت اس شہید کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنتوں کا فیصلہ اس کے اوپر پہلے کرتے ہیں۔ دو قطرے جو ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، اللہ کو بڑے پسند ہے، یعنی اتنے پسند ہے کہ اللہ رب العزت ان دو قطروں کی وجہ سے
انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جنتوں کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ ایک وہ آنسوؤں کا قطرہ جو انسان کی آنکھ سے گرا ہے، ابھی پوری طرح نیچے نہیں گرا، صرف آنکھوں سے باہر نکلا ہے۔ اگر وہ ایک قطرہ انسان کا آنکھوں سے نکلا ہے، لیکن اس آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلنے کی وجہ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی انسان کے دل کے اندر آ گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کو وہ ایک آنسوؤں کا قطرہ اتنا محبوب ہے، اتنا بزرگ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ایک آنکھوں کے آنسو کے قطرے کی بدولت میں اللہ انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر۔ اب وہ انسان کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھوڑے، اگر انسان کے گناہ جتنے مرضی چاہے کیوں نہ ہو، اگر انسان کا آنسوں کا ایک قطرہ آنکھ سے نکلا ہے لیکن اس کی وجہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی ہے، اللہ اس ایک قطرے کی بدولت انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے شہید، کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنتوں کے فیصلے پہلے کر دیے۔ یاد رکھیے گا کہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے، ایسا بندہ جب جس راستے میں جانے کے لیے اس کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام تکلیفوں، ان تمام آزمائشوں کے بدلے میں اس شہید کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے لیے نکلتا ہے، اب اس میدان جہاد کے اندر نکلنے کی وجہ سے اس بندے کو جو پیاس لگتی، اس پیاس کو جو وہ برداشت کرتا ہے، اس کی جو محنت لگتی ہے، وہ سوار ہوتا ہے، سواری کر کے جاتا ہے، پیدل چلتا ہے، ہتھیاروں کو اٹھاتا ہے، وزن برداشت کرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس لیے وہ ایسی جگہ کے اوپر چلتا ہے کہ جہاں پر کافروں کو غصہ آ جاتا ہے یا اس سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بدلے میں اس کی پیاس کی وجہ سے، اس کی بھوک کی وجہ سے، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مرے تو شہید اگر مارے تو غازی، مرے تو شہید مارے اگر تو غازی، یہ راہ ایسی راہ ہے جہاں پر ہر طرف سرفرازی ہی سرفرازی۔ یعنی اگر انسان اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر شہید نہیں ہوتا، وہ میدان جہاد میں کامیابی سے واپس لوٹا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غازی کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو دین کی سربلندی کی خاطر بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ میدان جہاد کے لیے نکلنا یہ ایک ایسی راہ ہے جہاں پر انسان کو ناکامی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا، جہاں پر انسان کو صرف اور صرف کامیابی ہی کامیابی ملے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو دین اسلام ہمیں ملا ہے نا، جس کی واقعی میں ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں یہ سجا سجایا دین اسلام مل گیا ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے اس کی۔ یاد رکھیے گا، یہ دین اسلام یہ بڑی بڑی ہستیوں کی شہادت کے بعد جا کر یہ دین ہمیں ملا ہے۔ اسلام، اس کا جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی بڑی عظمتوں والی ہستیوں کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے، اور جو اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی بڑی ہے عظیم الشان ہستیوں کی، اولو العزم ہستیوں کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے۔ آغاز بھی شہادت کے اوپر، اختتام بھی شہادت کے اوپر۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ سجا سجایا نہیں آیا،
اس کے لیے جو ہمارے بڑے ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ان کو پوچھو کہ جو وہاں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر وہ کھلے کھلا اسلام کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ان سے پوچھیں کہ دین کی کیا قدر ہے۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے دین اسلام کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی شہید ہوئے مصلی نبی کے اوپر، گرتے گرتے بھی ایک صحابی کو آگے کر دیا کہ عمر کی جان بے شک چلی جائے، لیکن یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز نہیں جانی چاہیے، یہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم عاشق حسین ہیں، دعوے کرتے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں بانٹتے ہیں، ان کے نام کے لنگر بانٹتے ہیں، ان کے نام پر لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، لیکن ذرا ان کی زندگی کے اندر غور و فکر تو کیجئے کہ انہوں نے شہادت کہاں پر حاصل کی۔ انہوں نے شہادت حاصل کی تلوار کی نوک کے اوپر، لیکن حالت کیا تھی؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی نماز کو موت کے وقت بھی قضا نہیں ہوئی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو کئی کی نمازیں گزر جاتی ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مؤذن اذان دے دے کر تھک جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو نماز کی طرف، نماز ادا کرو۔ ذرا تصور کیجیے، نماز اللہ کا ایسا تحفہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے تحفے، روزہ ہے، حج ہے، عمرے ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں فیصلہ اللہ نے زمین میں کیا، لیکن یہ نماز ایسا تحفہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش بری پر بلا کر تحفہ عطا فرمایا۔ اور ذرا سوچیں کہ اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی، لیکن کم کرتے 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 5 رہ گئی، اور ہمارے اوپر آفرین ہے کہ ہم وہ 5 نمازیں بھی مکمل ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے گا کہ جن کے نام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ان کے دن منایا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے دن مناتے ہوئے ہمارا کردار کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے زندگی ادا کی کہ نماز کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، اور ہم ان کے دن جب مناتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے جو مقصد اور مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے نماز کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی چند نمازیں قضا ہوئی، ان کافروں کی بدولت کہ وہ خندق کو کھود رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خندق کو کھودنے کی وجہ سے آپ کی چند نمازیں قضا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ ملع اللہ بیوتہم وقبورہم فی النار، کہ اللہ ان کافروں کی گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوتی۔ تو ہمارے لیے جو رول ماڈل، جو مقام، جو حیثیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اپنی ساری زندگی جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہمارے قدموں کو چھومے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔